رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان سے جو سلسلہ وار پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، آج کا عنوان ہے تنہائی میں بیٹھ کر رونے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی حساب کتاب شروع ہونے سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالی ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں بلا لیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو اتنا بلند مقام نصیب فرمائیں گے کہ جب ساری دنیا حساب کتاب کی فکر میں میدان محشر میں پریشان ہوگی، ایسا خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اجتماعی عبادات کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادات اگر نہ ہوں تو مسلمان کو زندگی میں ولایت کا مقام نہیں مل سکتا۔ تمام ہی علماء، مشائخ اور تمام ہی صوفیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اجتماعی عبادات کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادات سے انسان کی روح میں تازگی آتی ہے، ایمان کو تقویت نصیب ہوتی ہے، ایمان میں نور نصیب ہوتا ہے، ایمان میں بہار نصیب ہوتی ہے۔ اور جو شخص جتنی زیادہ انفرادی عبادات پر توجہ دے گا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانا، اللہ رب العزت اس کی روح کو، اس کے ایمان کو اتنی ہی تقویت نصیب فرمائیں گے۔ تمام ہی اولیاء اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور تمام ہی اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی خلوت کی عبادتیں ان کی زندگی کے حالات میں ضرور ملتی ہیں کہ تمام ہی اللہ کے ولی تنہائیوں میں عبادت کرنے والے تھے، تنہائیوں میں رونے والے تھے، خلوتوں میں بیٹھ کر اللہ کے حضور آنسو بہانے والے تھے۔ اور آخر کیوں نہ ایسا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بلند مقام بیان فرما رہے ہیں اس شخص کا جو تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہے۔ یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی ہیں۔ اللہ رب العزت اتنے قدردان ہیں، نہ اللہ پاک اپنے بندے کی نماز کو ضائع فرماتے ہیں، نہ تلاوت کو ضائع فرماتے ہیں، نہ ذکر کو ضائع فرماتے ہیں۔ اللہ پاک بندہ مومن کے اخلاص سے کیے ہوئے کسی بھی عمل کو رائگاں نہیں جانے دیتے، یہاں تک کہ تنہائی میں بیٹھ کر جس نے اخلاص سے اللہ کی یاد میں آنسو بہائے، اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو بھی رائگاں نہیں فرمائیں گے، اور قیامت کے دن یہی آنسو اس کے لیے بخشش، نجات، مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور یہی آنسو اللہ کے ہاں اتنا اسے مقرب، یہی آنسو اللہ کے ہاں اسے اتنا قرب کا مقام دلائیں گے جب ساری دنیا پریشان ہوگی، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں موجود ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تنہائی میں عبادت کرنے والے اور اللہ کو یاد کر کے رونے والے تھے۔ صحابہ کرام بھی تنہائیوں میں عبادت کرنے والے اور اللہ کو یاد کر کے رونے والے تھے۔ تابعین، تبع تابعین، ہر زمانے کے اولیاء اللہ تنہائیوں میں عبادت کرنے والے اور تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے رونے والے تھے۔ پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بو بھی مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس مہینے اللہ رب العزت تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اس مہینے اللہ رب العزت تراویح کے ایک سجدے پر ایسا محل نصیب فرماتے ہیں جس کے 60,000 دروازے سونے اور چاندی کے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے اس مہینے جو آنسو اللہ کی یاد میں بہائے جائیں گے، اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر ہوگی۔ یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس میں نفلی عبادات کا اجر فرائض کے برابر ہے اور فرض کا اجر 70 گنا اللہ رب العزت نے بڑھا دیا۔ تو اندازہ کیجئے جب عام مہینوں میں اللہ کی یاد میں بہنے والے آنسوؤں کا اتنا مقام ہے تو اس مہینے جو اللہ کی یاد میں آنسو بہائے جائیں گے، اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہوگا۔ اس مہینے کو قیمتی بنائیے، اللہ کے ہاں خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے خوب دعائیں کیجئے اور اللہ کے سامنے رو دیں، اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو
ان لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اپنی یاد میں آنسو بہانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان